آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. یہاں اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کر کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم کافروں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس معاملے کو نبھایا ہے اور کس طرح کافروں کو اپنا دشمن سمجھا ہے، کس طرح ان سے قطع تعلق کیا ہے. تم یہ دیکھو، تمہارے لیے اسوہ ہے. اسوہ اس کو کہتے ہیں کہ جو وہ سیمپل، وہ نمونہ جس کی اقتداء کی جا سکے. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں، والذین معہ، اور ان کے ساتھیوں میں اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اعلان کہہ دیا، برملا کہہ دیا. اذ قالوا لقومہم، ان سب نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ان کے ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کہا. اللہ اکبر. انا براء منکم، انا بریء، میں بری ہوں، تو اس کی جمع ہے براء. ہم سب براءت کا اظہار کرتے ہیں، ہم بیزار ہیں تم سے. ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کی بھی عبادت کرتے ہو، ان سب سے ہم سب بیزار ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، براءت کا اظہار کرتے ہیں، قطع تعلق اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کفرنا بکم، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، تمہارا کفر کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. دیکھیے زبردست باتیں کھل کر کافروں سے لا تعلقی. ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے. کب تک؟ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ. ہمیشہ کے لیے عداوت ہے، بغض ہے، دشمنی ہے. پھر آگے فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اے مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں. اپنے فوت شدہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی تو دعا کی نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ 11 پارے میں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں جواب دیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بابا کے لیے دعا کرتے تھے وہ ایک وعدہ تھا. سورۃ مریم میں جہاں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں انہوں نے اپنے بابا سے کہا میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، بڑا مہربان ہے مجھ پر. تو وہ اپنے وعدے کو پورا کر رہے تھے. فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کا بابا کفر پر فوت ہوا، دشمن تھا اللہ کا، فلما تبین له انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، مشرک تھا، تبرأ منہ، برات کا اظہار کر دیا، بیزاری کا اظہار کر دیا. تو پھر اس کے بعد وہ دعا نہیں مانگتے تھے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ جو اپنے بابا کے لیے دعا کرتے تھے، الا قول ابراہیم لابیہ، کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا
لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، اپنے بابا سے کہا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. اور یہاں ایک اور بات ابراہیم علیہ السلام کر کے گئے. بھائیو توجہ دیجئے، بہنوں آپ بھی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنی عظیم الشان شخصیت ہیں. ان کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی. ماں باپ کو چھوڑا، اس وقت کے بادشاہ سے ٹکرا گئے، آگ میں پھینکا، جب جانے لگا تو وہ بھی برداشت کیا. اللہ نے حکم دیا بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو، وہ بھی چلانے کے لیے تیار ہو گئے. بہت سارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیے، بڑی تکلیفیں برداشت کیں. اللہ کے بہت بڑے ولی اور بنی اسرائیل کے سارے نبی انہی کی نسل سے. ان کے ایک بیٹا اسماعیل اور ایک بیٹا اسحاق. اسماعیل علیہ السلام سے جو آیا وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ آیا اور آخر میں آیا. اور اسحاق علیہ السلام سے اسحاق آئے، اس کے یعقوب آئے، پھر یوسف آئے، پھر بہت سارے جلیل القدر پیغمبر آئے. موسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی نسل سے ہیں. اتنے زبردست نبی، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ بابا جان لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ میں آپ کے لیے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بابا میں تیرے لیے اللہ سے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں. جب ان کے اختیار میں نہیں تو علی اور حسین ان کے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، توحید. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا. توکل بھائیو، توکل کا بہت سارے لوگ غلط معنی سمجھتے ہیں. توکل بہت اہم اچھی چیز ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اپنے معاملات اسی کے سپرد کر دیں. لیکن توکل علی الاسباب ہے، پہلے اسباب اختیار کیجئے. ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں، یا اس کو باندھوں، اس کا گھٹنا باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. آپ اپنی گاڑی کو لاک لگائیے کہ اللہ اب یہ روڈ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو حفاظت کرنا، میں نے جو کر سکتا تھا کر لیا. دروازوں کو بند کر دیجئے اپنے گھر کے، اے اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، اب باقی آپ حفاظت کیجئے. آیت الکرسی پڑھیے اور جو دعائیں رسول اللہ نے بتائیں وہ پڑھیے. اللہ سے دعا کیجئے، توکل کیجئے، پھر اللہ حفاظت کرے گا. علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. انبنا کے معنی انابت رجوع سے ہے کہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، مر کر تیری پاس پہنچنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ، اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال. اس کے سمجھنے کے لیے ایک دو مثال پیش کرتا ہوں. یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط نہ عطا کر، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں، اور ہماری عاجزی، ہماری کمزوری جس کی وجہ سے ہم پر غالب آ جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے، اور ہماری کمزوری کی وجہ سے وہ ہمیں ناحق سمجھ کر اپنے کفر پہ ڈٹے رہیں گے. تو اس لیے بھائیوں کوئی ایسے کام مت کیجئے کہ کافر ہمیں دیکھ کر، دیکھیے یہ
ڈرنک کرتا ہے، یہ بدکاری بھی کرتا ہے، دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ فریب کرتا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اس سے تو ہم صحیح ہیں۔ ہندو یہ بولتے ہیں آج کل، بہت سارے یہودی یہ بولتے ہیں، جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود۔ ہمارے کرتوت کیسے ہیں، دھوکہ، فریب، مکاری، اللہ رحم فرمائے۔ تو ایسی چیزیں ان لوگوں کو اسلام سے روک دیتی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ایک اچھا نیک صالح مسلمان ہوتا تھا، وہ جب چل کر آتا تھا، اس کو دیکھ کر ہی بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ اس کے چہرے پر نور ہے، اس کا انداز بھی اچھا، اس کے معاملات بھی صحیح، وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، چلو ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر چڑھ دوڑیں اور ہمیں سزائیں دیں ہماری کمزوری کی وجہ سے، تو ہمارا وجود پھر ان کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ وہ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ مسلمان ہیں تو ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، یہ پیچھے ہو کے نیچے ہو کے بیٹھ گئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ کہیں گے ہم حق پر ہیں، یہ باطل ہے۔ اگر حق پر ہوتے تو اللہ ان کی مدد کرتا۔ اللہ تو مدد کرتا ہے، لیکن ہم مدد لینے والے تو بنے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، تم اس کے نظام کو نافذ کرو، اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ لیکن جب اللہ سے بیزار، اس کے رسول سے بیزار، پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اے ہمارے پالنے والے، واغفر لنا ربنا، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، بخش دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے، غلبہ بھی پاتا ہے اور غلبے کو پھر قائم بھی رکھتا ہے۔